وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. سورۃ الماعون کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے کہ آخرت کے دن حساب ہوگا اور سزا اور جزا دی جائے گی. ایسا شخص کون ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ اس کی صفات کیا ہیں؟ اس کی صفات ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ایسا شخص جس کو جو جھٹلاتا ہے کہ آخرت میں اٹھایا جائے گا اور اس کا حساب ہوگا، وہ یتیم جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کو دھکے دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے وہ شخص؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. تو وہ خود تو کیا کھلائے گا، وہ دوسروں کو بھی شوق نہیں دلاتا کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، چنانچہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. ابھی کون سے نمازی ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. ابھی پڑھتے ہیں، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں. کبھی آخری وقت میں کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی وقت نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. غفلت کرتے ہیں اپنی نماز میں، ان کے لیے تباہی ہے. الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھانے کے لیے اپنے اعمال کرتے ہیں، اپنی نماز کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، ریا کرتے ہیں. تو جو ریاکاری ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے. اور ہم نے ابھی پچھلے دنوں ایک حدیث بھی پڑھی تھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ، اس حدیث کا مفہوم ایسے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے امت میں، وہ شرک اصغر ہے. اور شرک اصغر کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے تو فرمایا کہ الریا، دکھلاوا، شرک ہے یہ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں کہ وہ جو معمولی چیزیں ہیں برتنے کی، اس سے بھی انکار کر دیتے ہیں. جیسے کوئی پڑوسی ہے، وہ آیا ہے، کہتا ہے جی وہ تھوڑا سا ہمارے یہاں چینی ختم ہو گئی، ایسے مثال کے طور پہ، تو اس سے بھی انکار کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں سے. بہت اہم سورہ مبارکہ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے اس سے جس سے وہ بڑے گناہ کی طرف چلا جائے. اس سورہ مبارکہ آیت نمبر 2 اور 3 میں 2 مادے آئے ہیں، یدعو اور یحض. تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے، ہم لوگ الحمدللہ غیر صحیح افعال شروع کر چکے ہیں. اور ایسے یہ کوئک ریکیپ کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا ہے، تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ غیر صحیح افعال میں اب تک ہم نے کہا غیر صحیح افعال ان کو کہتے ہیں جو 3 طرح کے
ہوتے ہیں. کون سے؟ جس میں حمزہ آ جائے، حروف مادہ میں حمزہ آ جائے اس کو محموز کہتے ہیں. جس کے حروف مادہ میں تکرار ہو جائے اس کو مضاعف کہتے ہیں. اور تیسرا آپ نے پڑھا جس میں حروف علت آ جائے واو یا اس کو معتل کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ ہم یہ 2 کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ معتل کو سٹارٹ کریں گے. محموز جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے. اب حمزہ فا کلمے کی جگہ بھی آ سکتا ہے، عین کلمے کی جگہ بھی آ سکتا ہے، لام کلمے کی جگہ آ سکتا ہے. عین اور لام کلمے کی جگہ جب حمزہ آئے گا تو اس میں تبدیلی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. ہم نے کوئی تبدیلی نہیں پڑھی، اس کی گردان سٹینڈرڈ گردان ہو جائے گی. جب فا کلمے کی جگہ آ جائے گا تو اس میں تبدیلی ہوگی. تبدیلی کنڈیشن بیسڈ ہے، جس صیغے میں بھی وہ کنڈیشن فلفل ہو جائے ہم تبدیلی کر دیتے ہیں. کنڈیشن کیا ہے؟ 2 حمزے اکٹھے ہو جائیں. جب 2 حمزے اکٹھے ہو جائیں اس صورت میں کہ پہلا حرکت والا ہو دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو یعنی ساکن کو تبدیل کر دیا جاتا ہے پہلے حمزہ کی حرکت کے دوست حرف میں. فرینڈشپ ریلیشن، زبر ہو تو الف میں، پیش ہو تو واو ساکن میں، زیر ہو تو یا ساکن میں. یہ ہے محموز کی تبدیلی. بس کنڈیشن بیسڈ ہے، جس صیغے میں بھی آ جائے تبدیلی ہو جائے گی. مضاعف پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا. اس میں ہم کہتے ہیں کہ جب حروف مادہ میں تکرار ہو جائے، ریپیٹ ہو جائے حروف، تو پھر وہ مضاعف کہلاتا ہے. اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس میں جب تکرار ہو جائے تو ادغام ہو جاتا ہے، مرج کر دیتے ہیں ریپیٹڈ حروف کو. پھر ہم نے کہا تھا مضاعف میں جو ریپیٹیشن ہے وہ پہلے 2 کلموں کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، پہلے آخری کلمے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، اور آخری 2 کلموں کی جگہ بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے کہا تھا مضاعف میں تبدیلی ہم صرف اس وقت کریں گے جب ریپیٹیشن آخری 2 کلمے یعنی عین اور لام کلمے میں ہو جائے. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ کے سامنے ابھی ہم نے جو سورہ مبارکہ سورۃ الماعون پڑھی ہے اس میں 2 مادے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک آیا ہے دال عین عین دوسری آیا میں، اور ہا ضاد اور ضاد تیسری آیا میں. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھیے دونوں مضاعف کے مادے ہیں، دونوں میں ریپیٹیشن عین اور لام کلمے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے جی. چینج کرنے کے لیے پہلے نارمل صیغہ بناتے ہیں وداؤٹ چینج. ٹھیک ہے جی. اور میں آپ کو کہتا ہوں دونوں باب نون سے آتے ہیں، تو آپ پہلا صیغہ بنا دیں. تو آپ پہلا صیغہ کیا بنا دیں گے؟ دعا باب نون سے، اور یدعو. ہاں جی نیم شروع سے یدعو. اب دیکھیے جب آپ نے بنایا یدعو، اب دعا یدعو یہ زبان پہ بالکل سہل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور عربی بالکل فلوئنٹ زبان ہے، تو عرب اس کو چینج کر دیتا ہے. اچھا جی. اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ مرج ہوں گے. مرج کے لیے سب سے پہلے کنڈیشن چیک کرنی ہوتی ہے. اچھا اس کو بھی لکھ لیتے ہیں پہلے. کیا ہو جائے گا؟ ہا ضاد اور یحددو. سیم پیٹرن پہ دونوں باب نون سے. ٹھیک ہے. چینج جب کریں گے، مرج جب کریں گے، تو ایک کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جو دوسرا ریپیٹڈ حرف ہے R2 جس کو ہم نے کہا تھا اس پہ حرکت ہونا ضروری ہے. اگر وہ سکون میں ہو تو پھر تبدیلی نہیں ہوتی، اوریجنل صیغہ ہی آتا ہے، اوریجنل گردان والا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. اب یہاں دیکھتے ہیں اس والے صیغے کو بناتے ہیں. اس میں دوسرا والا جو ریپیٹڈ حرف ہے R2 مثل ثانی جس کو کہتے ہیں، کیا اس پہ حرکت ہے؟ یس حرکت ہے. تو کنڈیشن پوری ہو گئی. اب مرج کرنا پڑے گا، ضروری ہے. مرج کرنے کے لیے آئیڈیل کنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ جو ریپیٹڈ لیٹر 1 ہے یعنی عین کلمہ مثل اول جس کو کہتے ہیں، R1 جس کو ہم نے کہہ دیا تھا، اس کو سکون چاہیے. اگر سکون ہو تو آئیڈیل سچویشن ہے، اگر سکون نہ ہو تو اس کو سکون میں لانا پڑے گا. سکون میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی حرکت کو اگر پیچھے جگہ ہو تو ٹرانسفر کر دیں، اگر پیچھے جگہ نہ ہو تو پھر اس کو بس آپ سکون کر دیں. صحیح ہے جی. بائی فورس. تو اب یہاں پہ پیچھے جگہ نہیں ہے تو اس کو آپ بائی فورس سکون کر دیں گے. اور جب آپ نے بائی فورس اس کو سکون کر دیا، ٹھیک ہے جی، تو پھر اب آپ کو پتا ہے کیسے لکھتے ہیں. صحیح ہے جی. ایک حرف لکھ دیتے ہیں، اس پہ تشدید لگا دیتے ہیں، اور حرکت کون سی لگاتے ہیں؟ جو دوسرے والے حرف پہ حرکت ہو. دعا. ٹھیک ہے جی. دعا. یہاں پہ آئیے یدعو. یہاں پہ جو عین ہے دوسرا والا حرکت میں ہے، یس چینج ہوگا.
ادغام ہوگا. اس سے پہلے والے عین کو سکون کرنا ہے. پیچھے کیا جگہ ہے ٹرانسفر کر دیجئے. ٹرانسفر ہو گیا, اس پہ سکون آ گیا, آئیڈیل سچویشن بن گئی ادغام کی. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم ابھی مٹا دیتے ہیں یہاں سے. آئیڈیل سچویشن بن گئی ادغام کی. کیا بن جائے گا؟ اچھا جی, کیا کریں گے؟ پیچھے اس نے پیش لے لیا ہے دال نے, آئین اور آئین کو ملا کے ایک لکھیں گے, تجدید لگا دیں گے. حرکت کون سی آئے گی؟ جو سروائیونگ, جو دوسرا والا ریپیٹڈ حرف R2 اس کی حرکت آ جائے گی. یدعو, فذلک الذی یدعو الیتیم. سیدی وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے, دھکا دینا. بالکل ایسے ہی اسی پیٹرن پہ آپ بنا دیں گے, انہی قاعدوں کے تحت جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے. حض یحض, ٹھیک ہے جی. حض یحض, یحض شوق دلانا, ترغیب دلانا. ولا یحض علی طعام المسکین. جناب ایک مثال آپ کے سامنے آئی اور ہمارا پچھلا ٹاپک الحمدللہ ریوائز بھی ہو گیا. مثالیں تو کئی ہیں اور جی کرتا ہے کہ بہت ساری مثالیں کی جائیں. آپ کو پچھلے کچھ مادے دیے گئے تھے پچھلی کلاس میں کہ آپ اس کو سلائڈ لیتے ہیں کہ آپ اس کو ہوم ورک میں کیجیے گا. آپ نے گردان کی ہوگی اس کی. ٹھیک ہے جی. پہلا آپ کو دیا گیا تھا, آپ کو پہلا دیا گیا تھا تابابا, تابابا, صحیح تھا, تابابا, تبا یا تبو. اب آپ نے سر اس کی پلیز ڈیٹ ڈال دیں گے؟ ہاں جی, میں ڈیٹ ڈال دیتا ہوں. یہ جو آپ کو پہلا دیا گیا تھا, سوری ایک سیکنڈ, تابابا, اس میں ہم نے سورۃ المسد جو ہے اس کو دیکھنا ہے, اور آپ نے سورۃ المسد میں اس سے مادے نکالنے ہیں کہ کون سا مادے استعمال ہوئے. ٹھیک ہے جی. یس کاما. سر سوری, جسٹ ٹو مور سیکنڈس. نو پرابلم, ایک سیکنڈ. ڈن سر, تھینک یو. ٹھیک ہو گیا جی. بلکہ ایک منٹ کا نا پھر سے لے لیں اگر لے سکتے ہیں تو اس کو ہٹا, اس سلائڈ کو یہ والی لے لیجیے گا. وہ اس پہ وہ ایک ایرو بنا ہوا تھا معطل. ڈن سر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو اب ہم لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ تیسرے قسم کے جو غیر صحیح افعال ہوتے ہیں معطل, ان کی طرف. صحیح ہے جی. اچھا, معطل کون سا غیر صحیح فعل ہوتا ہے جس کے حروف مادہ میں حرف علت آ جائے, حرف علت میں سے کوئی ایک آ جائے. ٹھیک ہے جی, تو اس کو کہتے ہیں معطل. معطل, ٹھیک ہے جی. معطل وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں حرف علت ہو. ٹھیک ہے جی. اور حرف علت کتنے ہیں؟ واو اور یا, یعنی کمزور حروف, ویک لیٹرز. صحیح ہے جی. تو معطل وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں ویک لیٹرز یعنی واو یا دونوں ایک ساتھ آ جائیں, اس کو کہتے ہیں معطل. اچھا جی, میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں لکھتا ہوں معطل کی, آپ نے مجھے بتانا ہے کیا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہو گیا جی. واو, جیم, دال, یا قاف, نون. مادے لکھ رہے ہیں ابھی ہم صرف. ٹھیک ہو گیا جی. قاف, واو, لام, شین یا حمزہ, دال, عین, واو, ہا, دال اور یا. ہاں جی, میں نے آپ کے سامنے کچھ مادے لکھے ہیں, سب میں حروف علت ہے. واو یا آپ کو ان 6 کے 6 صیغوں
6 کے 6 مادوں میں کہیں نہ کہیں مل جائے گا. ڈفرنس کیا ہے پہلے کالم, دوسرے کالم اور تیسرے کالم میں؟ پہلے کالم میں فا کلمہ ویک لیٹر ہے, دوسرے خط میں این کلمہ, اور تیسری لائن میں یا لام کلمہ. فرق یہ ہے جناب کہ پہلے جو 2 مادے ہیں واو, جیم, دال, یا, قاف, نون, اس میں فال جو کلمہ ہے وہ ویک لیٹر ہے, وہ حرف علت ہے, واو یا. دوسرے والے کالم میں قاف, واو, لام, شین یا حمزہ, اس میں جو عین کلمہ ہے, درمیان والا کلمہ, وہ ویک لیٹر ہے. اور آخری والے میں دال, عین, واو, ہا, دال, یا, اس میں جو آخری لیٹر ہے لام کلمہ یعنی وہ ویک لیٹر ہے. تو جب ہم نے اس سے پہلے مضاعف اور محموس پڑھا تھا تو ہم نے اس میں ایسا دیکھا تھا کچھ چیزوں میں تبدیلی نہیں آتی تھی, لیکن معطل میں ایسا نہیں ہے. معطل میں سب میں تبدیلی آتی ہے اور سب کے قاعدے الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے جی, معطل میں سب میں تبدیلی آتی ہے اور سب کے قاعدے الگ الگ ہیں, ڈفرنٹ ہیں سب کے قاعدے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اس کو میں کیا, جیسے ہم نے محموز الالف محموز الفا کہہ دیا تھا, تو اس کو کیا میں معطل الفا کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کے فا کلمے میں ویک لیٹر ہے, کہہ سکتا ہوں نا. ٹھیک ہے جی, کیا اس والے کو میں معطل العین کہہ سکتا ہوں؟ کیا اس والے کو میں معطل اللام کہہ سکتا ہوں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جی ویک لیٹر جو ہے وہ معطل الفا میں فا کلمے میں ہے, معطل العین میں عین کلمے میں, معطل اللام میں لام کلمے میں ہے. لیکن نوٹ کر لیجئے کیونکہ ان کے قاعدے بالکل الگ الگ ہیں. محفوظ میں تو کوئی تبدیلی نہیں تھی, فا, عین اور لام میں تو اس کو ہم نے نارمل کہہ دیا کہ تبدیلی نہیں ہے, لیکن چونکہ ان کے قاعدے الگ الگ ہیں نا, تو یہ معطل سے ریپیٹیشن محسوس ہوتی ہے. تو گرامر والوں نے ان کے الگ الگ نام ہی رکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کو گرامر کی بک میں یہ معطل الفا کے نام سے نہیں ملے گا, بلکہ اس کو گرامر والے مثال کہتے ہیں. اس کا ایک نام رکھ دیا انہوں نے, مثال. مثال غیر صحیح فعل ہے. کون سا غیر صحیح فعل ہے؟ جس کے فا کلمے میں حرف علت آ جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, جس غیر صحیح فعل کے عین کلمے میں حرف علت ہو اس کو گرامر والے کہتے ہیں اجوف. کیا کہتے ہیں جی؟ اجوف. اجوف. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کے بعد جس غیر صحیح فعل کے لام کلمے میں حرف علت آ جائے اس کو گرامر والے کہتے ہیں ناقص. ناقص. تو جناب اب آپ کو یہ 3 نام یاد کرنے ہیں, مثال, اجوف, ناقص. یہ تینوں غیر صحیح فعل ہیں. فرق بس اتنا ہے کہ مثال میں فا کلمے میں حرف علت ویک لیٹر ہوگا, معطل میں معطل بول رہا ہوں, اجوف میں عین کلمے میں ویک لیٹر ہوگا, اور ناقص میں لام کلمے میں ویک لیٹر ہوگا. سب ساتھیوں کو یہ نام سمجھ میں آ گئے ہیں جناب؟ یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی معطل اب ہم پڑھ رہے ہیں, معطل میں فا, عین, لام سب کلموں میں حرف علت آ سکتا ہے, سب میں تبدیلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو فا کلمے میں جب حرف علت آئے گا اس والے مادے کو مثال بولیں گے, عین کلمے میں آئے گا اس والے مادے کو اجوف بولیں گے, لام کلمے میں آئے گا اس کو ناقص بولیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اچھا جی, اب یہ جو مثال ہے اس میں فردر 2 ڈیویژنز ہیں. صحیح ہے جی. پہلا والا جو مادہ ہے اس میں حرف علت کیا ہے؟ واو ہے. واو ہے. اور دوسرے والے میں یا. تو جس مادے میں واو حرف علت ہوگا مثال کے, وہ کہلائے گا مثال واوی. واو ہے اس میں. جس مادے میں یا حرف علت ہوگا مثال کے, وہ کہلائے گا مثال یائی.
ٹھیک ہے جی. تو مثال کی فردر 2 کیٹیگریز آ گئی آپ کے پاس, مثال یائی اور یہ کہلائے گا مثال واوی. بہت آسان سی بات ہے. اجوف میں جب واو آئے گا یہ کہلائے گا اجوف واوی, یا آئے گا تو کہلائے گا اجوف یائی. ناقص میں ناقص واوی اور ناقص یائی. کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ کیونکہ کچھ اس میں رول ایسے ہیں کہ واوی کے الگ رول ہیں, یائی کے الگ رول ہیں چینجز کے, اس لیے اس کو فردر ڈیوائڈ بھی کرنا پڑ جاتا ہے کبھی کبھی, ہر دفعہ نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہمیں اب ایک سکیچ سمجھ میں آ گیا ہے معتل کا, کہ ہم لوگ کا جو اسکوپ ہے وہ چینجز کا کس یعنی ہم لوگ کو کن چینجز کو پڑھنا ہے, یہ سکیچ ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم اس میں سے ایک ایک کر کے انشاءاللہ شروع کریں گے. یس کامران. ڈن سر. اوکے جی. تو آج ہم جو ہے وہ, ویسے تو ہمیں مثال سے شروع کرنا چاہیے, فا کلمے میں حرف علت سے, لیکن آج ہم اجوف سے انشاءاللہ معتل کو شروع کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس جمعے کی کلاس میں تھوڑا ٹائم زیادہ ہوتا ہے, اور اجوف مثال کے مقابلے میں تھوڑا سا بڑا ٹاپک ہے, تھوڑا سا. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور اجوف کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں ٹیوزڈے کو مثال کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں جی, آتے ہیں اجوف کی طرف. اب ذرا مجھے آپ بتا دیجئے اجوف کون سا غیر صحیح فعل ہے؟ اس کے عین کلمے پہ حرف علت واو یا آو. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی. اجوف اجوف وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے عین کلمے پہ حرف علت ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب اجوف جو ہے اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. صحیح ہے. پہلے کو آپ نے کہہ دیا اجوف واوی, اور دوسرے کو کہہ دیا اجوف یائی. اجوف واوی کون سا ہوگا؟ جس کے عین کلمے میں حرف علت واو ہو. مادے کی مثال ابھی ہم نے لکھی تھی, وہی لکھ لیتے ہیں, قاف واو اور لام. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. اجوف یائی ہم نے ابھی مثال لکھی تھی, وہی لکھتے ہیں, شین یا اور حمزہ. اب ہم دیکھ رہے ہیں دونوں اجوف کے مادے ہیں, واو ہے عین کلمے میں اور یا بھی عین کلمے میں. یہ اجوف واوی کی مثال ہے, یہ اجوف یائی کی مثال ہے. اچھا جی. اب میں آپ سے کہتا ہوں جناب, یہ جو مادے ہیں ان کا ذرا مجھے پہلا صیغہ تو بتا دیں. جب میں آپ سے پہلا صیغہ پوچھوں نا تو چینج کر کے نہیں, یعنی اوریجنل فارم میں بتا دیں. تو کیا ہوگا؟ باب قوالا. ہاں جی. یہ باب نون سے آ جائے گا اور یہ باب سین سے آ جائے گا. ہاں جی. اب مجھے جب میں آپ کو بولوں پہلا صیغہ تو ماضی مضارع دونوں ساتھ ساتھ. یس. قوالا یقوالا. نہیں, پھر سے یقبلو. یقولو قوالا یقبلو. غلط. پھر سے سوچیے. یقولو نصر ینصرو. 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 یس. ٹھیک ہے جی. قوالا یقولو. یس. اچھا جی. باب سین سے. ہاں جی. اس کا پہلا صیغہ بتا دیں. شیع شیعہ. سین سے یسمعو. یشمعو. نہیں, پھر سے یشیعو. اب دیکھیں جی, قوالا یقولو شیعہ یشیعو, یہ بہت ہی مشکل ہے ان کو زبان سے ادا کرنا. ٹھیک ہے جی. اور میں آپ کو بولوں اس سے ذرا گردان چلا لیجیے تو بالکل ہم پھنس جائیں گے, ہم سے گردان ہی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بہت مشکل ہے کہ ان سے گردان کی جائے.
تو یہی ریزن ہے کہ عرب جو ہے وہ ان کو چینج کر دیتا ہے اور بالکل سہل ہو جاتی ہے عربی زبان، کیونکہ عربی زبان بہت فلوئنٹ زبان ہے، تو اس میں چینجز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب چینجز کیسے آئیں گے؟ یہ ماضی کی گردان ہے، قول قولا قولو قولت قولتا قولنا قولتا، سب صیغوں میں چینج ہے، سب صیغوں میں چینج آئیں گے. مضارع میں یقولو یقولان یقولون، سب صیغوں میں چینج آئیں گے. یہاں پہ شیا شیا شاؤ، سب صیغوں میں چینج آئیں گے. یش ایو یش ایانی یش ایونا، سب صیغوں میں چینج آئیں گے. تو 14 14 14 14 28 اور 28 56 جتنے صیغے ہیں اجوف واوی یا یائی کے، سب صیغے چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سب 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 صیغے چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ کیسے ہوں گے؟ ان کے رولز ہیں. اجوف میں جو تبدیلیاں ہیں وہ کنڈیشن بیسڈ ہیں. جب وہ کنڈیشنز پوری ہو جاتی ہیں تو وہ خاص تبدیلی صیغے میں کر دی جاتی ہے. لیکن ہم ابھی اس سٹیج پہ ان کنڈیشنز سے تبدیلی نہیں سیکھ رہے. ٹھیک ہے جی، اس سے تھوڑی سی انیشلی دقت محسوس ہوتی ہے، مشکل محسوس ہوتی ہے. تو ہم اس کو بالکل آسان پیٹرن پہ ایک فکسڈ صیغوں کی آپ کو تعداد بتا کے انشاءاللہ آپ کو ان کی تبدیلیاں سکھائیں گے اور انشاءاللہ آپ آسانی سے ان کو سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں شروع کرنا ہے ماضی کی گردان سے. ٹھیک ہے جی، ماضی کی گردان میں تبدیلیاں اور مضارع کی گردان میں تبدیلیاں پھر بعد میں. تو ہم شروع کرتے ہیں ماضی کی گردان کی تبدیلیوں سے. ٹھیک ہے جی، کہ ماضی میں تبدیلی کیسے ہوگی، اور ہم اجوف واوی اور اجوف یائی دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، کیونکہ اجوف میں ہم جس پیٹرن سے کر رہے ہیں اجوف واوی اور یائی کی تبدیلیاں سیم ہیں، تبدیلیاں چینجز سیم ہیں، اس لیے ہم دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. پہلے ہم انشاءاللہ ماضی کی گردان کی چینجز سیکھ لیں گے بہت آسانی سے انشاءاللہ، پھر ہم مضارع کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ اس کو بھی بہت آسانی سے سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اجوف کے ٹاپک کی سمری آپ کے سامنے آ گئی ہے. ماضی مضارع ماضی مضارع، یس کا نام. Done, sir. اوکے. صحیح جی، ماضی سے ہم بات شروع کر رہے ہیں. مادہ لیا ہے ہم نے قاف واو لام نون سے اور شین یا حمزہ، شین یا حمزہ. شین یا اور حمزہ باب سین سے. ٹھیک ہے جی. تو اجوف واوی بھی لے لیا، یائی بھی لے لیا، دونوں کی مثالیں لے لی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب ہم چینجز سیکھنے ہیں. تو چینجز سیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے گردان کو اوریجنل فارم میں لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ماضی کی گردان کیا بنے گی وداؤٹ چینجز؟ قوالا قوالا قوالو قولت قوالت غلط غلطا قوالتا قولتنا قولنا قولنا غلطا قولتا غلطما قول غلطما قولتم یس قولتم غلطم کریکٹ قولتی یس غلطی قولتما قولتن غلطن غلطن کریکٹ قولتو قولتو قولنا قولتو قولنا ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کی بھی لکھ لیتے گردان. شیعہ شیعہ
शयउ ये सीन कलमे में शयी आ नहीं होगा? हाँ जी करेक्ट, बिल्कुल सही है, समिया है ना, करेक्ट, जज़ाकल्लाहु खैर, समिया करेक्ट। उसके बाद शय्यत शय्यत शयात, शय्यता शयाता, शय्यतना नहीं शयाना, शयाना ठीक है, हाँ, ता तो नहीं है ना इसके माध्यम में, शयाना। फिर शयता शयता शयता, शयतुमा 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 शयतुमा, ठीक है जी। और आगे फिर उसी पैटर्न पे चलेगा, तो हम उसको अभी नहीं लिखते। शयाता, शयातुमा, शयातुम, शयाती, शयातुमा, शयातुन्ना, शयातु, शयातुना, शयना, ठीक हो गया जी। उसी पैटर्न पे आ जाएगा ये, जैसे कि क्योंकि हमें पता है छठे सीगे से जो पैटर्न चेंज होता है फिर आखिरी सीगे तक यही चलता है, जैसे कि आपके सामने दूसरी गर्दान में नजर भी आ रहा है, दोनों माजी की गर्दान है, सेम पैटर्न। यहाँ पे हमने जो है गलती की है, फिर से जो आइन कलमा है वो सीन पे समिआ के वजन पे आता है। शया, शया, शयाऊ, शयआ, शयआ, शयू, शयअत, शयअता, शयना, शयअता, शयतुमा, और फिर इसी तरह शयतुम, शयती, शयतुमा, शयतुन्ना, शयतु, शयना, इसी पैटर्न पे चलेगा। ठीक है जी, अच्छा जी। अब हमें तब्दीली करनी है, ठीक है जी। तो नोट कर लीजिए, माजी की गर्दान में जो तब्दीली है वो पहले 5 सीगों में सेम होती है, ठीक है जी। पहले 5 सीगों में तब्दीली सेम होती है, और जो बाकी सीगे हैं उनमें तब्दीली सेम होती है। ठीक है जी, उनमें तब्दीली सेम होती है। पहले 5 सीगों में तब्दीली सेम होगी, और आगे के जितने भी सीगे हैं उनमें तब्दीली सेम होगी। ठीक है जी, यहाँ पे जितने भी सीगे हैं इनमें तब्दीली सेम है। तो पहले 5 सीगे जो हैं इनकी तब्दीली को हम नेम दे देते हैं चेंज नंबर 1, चेंज नंबर 1, ठीक हो गया जी। और इसको हम क्या देते हैं चेंज नंबर 2, चेंज नंबर 2, सही हो गया जी। तो हमें पता चला माजी की गर्दान में जो अभी हो या आई हो तब्दीली सेम होगी। पहले 5 सीगों में जो चेंज आएगी उसको चेंज नंबर 1 कह दिया हमने, और छठे सीगे से लेकर आखिरी सीगे तक जो चेंज आएगी, तब्दीली आएगी, उसको हमने चेंज नंबर 2 कह दिया। तो अगर हमें क्या चेंज नंबर 1 और 2 पता चल जाए तो माजी की गर्दान पूरी हमारे सामने इंशाअल्लाह बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए मैं आपको चेंज नंबर 1 और 2 के बारे में बता देता हूं कि चेंज नंबर 1 और 2 क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान है चेंज नंबर 1 और 2, यहां पे लिख देते हैं हम। चेंज नंबर 1 जो है वो है चेंज हरफे इल्लत, वाव हो या हो, दोनों में से, हरफे इल्लत टू अलिफ, वाव हो या हो, हरफे इल्लत को अलिफ से चेंज कर दें, बस ये है चेंज नंबर 1। आइए
میرے ساتھ کر دیجیے ذرا یہ چینج. ہاں جی یہاں پہ حرف علت واو ہے, اس کو کس سے چینج کر دیں گے؟ الف قال قال الف سے. تو کیا بن گیا؟ قال قال. ٹھیک ہے جی قال. اور پہلے 5 صیغوں میں یہی تبدیلیاں آنی ہیں. تو اب میں حرف علت کو چینج کریں. قال. ہاں جی قالوا آلو قالوا. اب میں مٹا ہی رہا ہوں حرف علت. ٹھیک ہے جی آگے. آلت قالوا قالت. آگے قالت آلتا قالتا. پہلے 5 صیغے الحمدللہ تیار ہو گئے. قال قال قالوا قالت قالتا. ٹھیک ہے جی. قالوا قالوا انہوں نے کہا. قال وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. ٹھیک ہے جی اس نے کہا. قالا ان دونوں نے کہا. قالوا ان سب نے کہا. قالت قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. ٹھیک ہے جی. فرعون کی واحد مؤنث جو بیوی تھی اس نے کہا, اس نے دعا مانگی. قالت اس مؤنث نے کہا. قالتا ان دونوں مؤنث نے کہا. ٹھیک ہے جی آگے آئیے. یہ چینج نمبر 1 ہے. اجوف یائی میں بھی کر دیجئے. کیا ہے حرف علت ڈراپ؟ کیا آئے گا اس کی جگہ؟ شاء شاء اس نے چاہا. ٹھیک ہے جی. انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا. ما شاء اللہ جیسے اللہ نے چاہا. شاء. ٹھیک ہے جی. شاء شاء شاءت شاءتا. ٹھیک ہے جی. تو پہلے 5 صیغے آپ کے سامنے وائی آئی کے تب تیار ہو گئے. چینج نمبر 1. چینج نمبر 1 کیا ہے؟ بہت آسان ہے. چینج حرف علت چاہے واو ہو چاہے یا ہو ٹو الف. ٹو الف. ٹھیک ہے جی. واو ہو یا ہو. یہ چینج نمبر 1 ہے. آئیے جی چینج نمبر 2 سیکھ لیتے ہیں. ایکسکیوز می سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ جو شین یا حمزہ کا ہے دوسرا کلمہ شاء میں یعنی کہ 3 الف یعنی کہ 2 الف اور حمزہ زبر کے ساتھ ہو گیا. یہ 3 الف ایک جگہ آ سکیں گے کیا؟ 3 الف کیسے ہے؟ کہاں پہ 3 الف ہے؟ شاء یعنی کہ اس کے لیے 2 مردوں کے لیے 2 جو ہے قوما. شاء میں شاء اسی میں اوپر اسی کی بات کر رہا ہوں میں. جی جی. تو اس میں 3 الف کہاں پر ہے؟ شین کے بعد بھی یہ تو الف ہوگا نا, لیکن تو یہ حمزۃ الوصل کا الف تو نہیں ہوگا یہ شاء اور اس کے حمزہ کے بعد. سر اس میں آپ مجھے بتائیے حمزۃ الوصل کیسے؟ سر حمزۃ الوصل تو شروع میں آتا ہے نا, اور حمزۃ الوصل بیچ میں تو کیسے آئے گا؟ اور دوسری بات یہ اس میں 3 الف کیسے ہے؟ اس میں یہ الف ہے, یہ حمزہ ہے اور یہ الف ہے. اس میں 3 الف تو نہیں ہے. اس میں یہ الف ہے شاء اور یہ حمزہ ہے, اس کے بعد الف ہے آ. دو اس میں الف مدہ ہے. صحیح, 2 مدے اصلی ہیں, 2 حرکات. شاء بالکل ویسے ہی جیسے قولا. اب وہاں پہ لام ہے, یہاں پہ حمزہ ہے, بس اتنا فرق ہے. کلیئر؟ آپ کا سوال ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا سکتا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اوکے جی. اچھا جی. اب جو ہے وہ ہم چینج نمبر 2 کی طرف جا رہے ہیں جو صیغہ نمبر 6 سے صیغہ آخری صیغے تک ہے. اس میں کیا چینج ہوگا؟ اس میں 2 چینج ہوں گے, نوٹ کر لیجیے. جی سر. مجھ صاحب شاید ان کا خیال یا ان کا سوال یہ تھا کہ ہم سر جب وہ ان کو سمجھ میں آ گیا, ان کا سوال ان کو سمجھ میں آ گیا. انہوں نے کہا جی ان کی سمجھ میں آ گئی بات. اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے. جی کبھی کبھی ہم الف کو بھی حمزہ کہتے ہیں. نہیں وہ تو کہنا بالکل غلط ہے سر. یہ تو ہم نے کلاس میں جب ہم نے اپنی کلاسز شروع کی تھی تو تجوید میں بھی اور گرامر میں سیکھے تھے. صحیح جی. پہلی کلاس میں سیکھا تھا ہم نے کہ حروف تہجی کی تعداد 28 اور 29 ہے. اس میں حمزہ اور الف کا فرق ہم نے بالکل واضح کر کے سیکھا تھا. اور حمزہ اور الف بالکل ایک حرف نہیں ہے. حمزہ ہے, الف ہے. ٹھیک ہے جی. دونوں کے مخرج میں بھی فرق ہے. صحیح جی. جو الف ہے اس کا مخرج
جوف ہے یعنی وہ الف مدہ ہے، وہ جوف سے ادا ہوتا ہے، اور جو حمزہ ہے وہ حلق کے سب سے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ صحیح. اچھا آئیے جی اب ہم چلتے ہیں چینج نمبر 2 کی طرف. چینج نمبر 2 جو ہے وہ بہت آسان ہے، اس میں جو ہے نا 2 چینجز ہوتے ہیں. صحیح ہے جی؟ پہلا چینج یہ ہوتا ہے ڈراپ حرف علت. ٹھیک ہے جی؟ حرف علت واو ہو یا ڈراپ کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی؟ ڈراپ کر دی جاتی ہے. صحیح ہے. اچھا دوسرا چینج یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا فا کلمے کی حرکت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. نوٹ کریے جی، امپورٹنٹ چینج ہے کہ چینج حرکت آف فا کلمہ. ٹھیک ہے جی؟ اچھا یہ فا کلمے کی حرکت کو کیسے چینج کیا جائے گا اور کیا حرکت ہوگی تو نوٹ کر لیجئے. بہت آسان سی بات ہے. اگر آپ کو جو مادہ دیا گیا ہے وہ باب نون یا باب کاف سے ہو تو فا کلمے پہ پیش آئے گی. ٹھیک ہے جی؟ کیا آئے گی؟ فا کلمے پہ پیش آئے گی. ابھی میرے پاس جگہ تھوڑی تنگ ہے. اور اگر فا کلمہ نون یا کاف کے علاوہ باقی ابواب سے ہو تو پھر فا کلمے پہ زیر آ جائے گی. بہت آسان سی بات ہے. آئیے اپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ بالکل واضح ہو جائے گا. چین نمبر 2 یہ ہے کہ حرف علت کو ڈراپ کر دیں گے. ڈراپ کر دیجئے سارے حروف علت جو ان کو ڈراپ کر دیجئے. ڈراپ کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اسی طرح یہاں پہ یا جو ہے اور ساری صیغوں میں آخر تک یا ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ ہم آخری 2 صیغے بھی لکھ لیں تاکہ گردان جو ہے کمپلیٹ لگنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی تو حرف علت ڈراپ ہو گئے. دوسرا چینج یہ ہے کہ فا کلمے کی حرکت کو چینج کر دیا جائے گا. فا کلمہ قاف ہے، اس کی حرکت کو چینج کر دیا جائے گا. چینج کر کے کیا بنایا جائے گا؟ یا تو پیش آئے گی یا زیر آئے گی. پیش کب آئے گی؟ جب یہ مادہ نون یا کاف سے ہوگا تو پیش آئے گی. بہت آسان سی بات ہے. دیکھیں جی نون اور کاف 2 صرف ایسے مادے ہیں جس میں مضارع میں عین کلمے پہ پیش آتی ہے. نصرہ ینصرو، کروما یکرومو. صحیح جی؟ صرف یہی 2 مادے ہیں جس میں مضارع پہ پیش آتی ہے. تو قاف آپ ویسے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ باب نون اور کاف جب اس سے یہ مادہ ہوگا تو پھر جو حرکت ہے فا کلمے کی وہ پیش ہوگی. ٹھیک ہے جی؟ وہ پیش ہو جائے گی. اب دیکھیے صیغہ تیار ہو گیا. قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا، قلنا، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم نے کہا. ٹھیک ہے جی؟ قلنا ہم نے کہا. دیکھیں جی قلنا کا جو صیغہ ہے وہ قرآن مجید میں ہمیں کئی مقامات پہ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ٹھیک ہے جی؟ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا. صحیح ہو گیا جی؟ اسی طرح اگر فا کلمے کی حرکت باب جو ہے یعنی فا کلمے کی حرکت ہم تبدیل کرنا سیکھ رہے ہیں تو باب اگر نون اور کاف کے علاوہ کوئی بھی ہو یعنی باب سین سے آئے، باب ضاد سے آئے یا کسی اور باب سے اگر آئے تو پھر حرکت زیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی؟ زیر ہو جائے گی. شئنا، شئنا ان سب مؤنث نے چاہا. شئتا، شئتما، شئتم، شئتی، شئتما، شئتنا، شئتو میں نے چاہا، شئنا ہم سب نے چاہا. ٹھیک ہے جی؟ تو چینج نمبر 1 پہلے 5 صیغوں میں یہ آئے گا
کہ حروف علت کو الف سے چینج کر دیا جائے گا. صیغہ نمبر 6 تا 14 ماضی کے جو ہیں ان میں چینج یہ ہوگا کہ حرف علت ڈراپ اور فا کلمے کی حرکت چینج. فا کلمے کی حرکت کیا ہوگی؟ اگر وہ مادہ نون یا کاف سے ہے باب تو فا کلمے پہ پیش آ جائے گا. اگر وہ مادہ اگر وہ مادہ نون یا کاف کے علاوہ ہے تو فا کلمے پہ زیر آ جائے گی. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی، اب مجھے بتائیے کسی ساتھی کو اس سلائیڈ میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجئے، کیونکہ اجوف کی ہاف ٹاپک، بلکہ ہاف سے زیادہ کہہ سکتے ہیں، کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب صرف مضارع کی گردان کی تبدیلیاں رہ گئی ہیں. جی جناب. وعلیکم. وعلیکم السلام. سر وہ جو یا کے نیچے جو زیر ہے وہ بھی چلا جائے گا نا سر الف لگانے کے بعد؟ بالکل بالکل. جب کلمہ ڈراپ ہوگا تو اس کی حرکت بھی ساتھ ہی ڈراپ ہوگی. ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. جیسی کلمہ ریپلیس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ بھی جائے گا اور اس کی حرکت بھی جائے گی. یہ شینا کا یا ڈراپ ہونا ہے نا سر؟ ہاں جی، شینا کا یا بھی ڈراپ ہوگا. یس کریکٹ. یہ بھی ڈراپ ہے ساتھ میں. بالکل، کیونکہ صیغہ نمبر 6 تا 14 میں حروف علت ڈراپ اور فا کلمے کی حرکت چینج. اگر نون اور کاف ہو تو پیش، اس کے علاوہ ہو تو زیر. یس سر. ہاں جی. یہ اس میں ایک چیز سمجھ میں بھی آئی ہے مجھے، وہ اس ٹاپک بھی کسی ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن جب ہم ڈکشنری دیکھتے ہوئے کرتے ہیں تو قلتو قلنا میں جو ہے نا وہ قاف واو لام میں جا کے ہم کو لفظ ملتا ہے. وہ اس میں نہیں کہ اس سے تھوڑا یہ بھی اس سبجیکٹ سے نہیں ہے، لیکن ابھی ڈکشنری سے تھوڑا سا اس سے ہیلپ ملی ہے مجھے کہ وہ لفظ کہاں ملے گا. جس سے قلتو ہے تو قاف واو لام میں ملے گا. بالکل کیونکہ جو ڈکشنری ہے اس میں تو مادے سے ملے گا نا آپ کو جناب. اور مادہ جو ہے کریکٹ، اور مادہ جو قالا کا ہے وہ قاف واو لام ہے، تو آپ کو قاف واو لام میں جا کے وہ قاف الف لام میں نہیں ملے گا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. یہ ہے یہاں پہ بھی تھوڑی بہت کنفیوژن ہوتی تھی، وہ آج تھوڑی سی کافی حد تک یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ کلیئر ہوئی، اسی لیے وہ شاید والا سوال بھی آپ سے پوچھا تھا. جی جزاک اللہ خیر. شکریہ جناب. الحمدللہ. اوکے جناب. کامران اس کی سلائڈ لے لیجیے. ڈن سر. اوکے جی. ٹھیک ہے جی. تو ماضی اجوف میں جو تبدیلی ہوگی وہ پہلے 5 صیغوں میں سیم اور 6 تا 14 صیغے جو ہیں اس میں سیم. پہلے 5 صیغوں میں جو تبدیلی ہے وہ ہے کہ حرف علت کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، اور 6 سے 14 صیغے جو ہیں اس میں تبدیلی ہے کہ حرف علت کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور فا کلمے کی حرکت کو چینج کر دیا جاتا ہے. اگر باب نون یا کاف ہو تو پیش میں، اور اگر اس کے علاوہ باب ہو تو زیر میں. آئیے جی، اب ہم مضارع کی گردان کی طرف آ رہے ہیں. سیم مادے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی. کیا مادے تھے؟ قاف واو لام. ٹھیک ہے جی. قاف واو اور لام باب نون سے، اور دوسرا ہم نے لیا تھا شین یا اور حمزہ باب سین سے. ٹھیک ہے جی. تو اب مضارع کی گردان ہم لکھتے ہیں باب نون سے قولا یقولو. ٹھیک ہے جی. وداؤٹ چینجز لکھیں گے پہلے یقولو. ہاں جی آگے بتائیے. یقولانی. یقولانی. صحیح ہے جی. آگے یقولون. یقولون. صحیح ہے جی. اچھا جی. اس کے بعد تقولو. تقولو. صحیح ہو گیا جی. اس کے بعد تقولانی. تقولانی. ٹھیک ہے جی. یقولنا. یقولنا. ماشاء اللہ. یقولنا. صحیح ہے. اس کے بعد تقولو. تقولو سیم. تقولانی سیم. تقولون. 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 ٹھیک ہے جی. تقولون. تقولینا. 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 ٹھیک ہے جی. تقولانی. ہاں جی. اس کے بعد قلنا.
तक़वुलना। सही जी, अभी चेंजेस नहीं करनी हमने कोई, हम देखते हैं अभी चेंजेस क्या आएंगी। अभी हम ओरिजिनल बना रहे हैं। सही है जी, अगर आप नसरा यंसुरु से करें तो यंसुरु यंसुरानी और इस तरह ही बनेगी जिस तरह हम सारे बना रहे हैं। सही जी, उसके बाद अक़वुलु, अक़वुलु और नक़वुलु। सही जी, अंसुरु नंसुरु नक़वुल। ठीक है जी। अच्छा जी, ये वाली गर्दान भी लिखवा दीजिए सीन से। समिआ यस्माउ। ट्वेल्थ पैटर्न तकुलुन्ना शद्दा आप लगाए नहीं, तकुलुन्ना ट्वेल्थ पैटर्न, ट्वेल्थ मैंने शद्दा लगाई है कहीं पे? हाँ जी, तकुलुन्ना सर। कहाँ पे तकुलुन्ना? नहीं श्रद्धा नहीं सर, वो आपने श्रद्धा नहीं होती हो, वो तो ट्वेल्थ पैटर्न सही है सर, वो तकुलुन्ना 7वां और 8वां कह रहे हैं। फोर्थ लाइन सर, फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन, यस, तक़वुलुना, राइट। अच्छा ये वाली, हाँ जी जी जी, तक़वुलना, राइट, ये कह रहे हैं। जी जी जी, ठीक है, मैं तकुलुन्ना, ठीक है सर, तक़वुलना। हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं यस्माउ, तो ये हो जाएगा यश या ऊ, यश या ऊ। ठीक है जी, यश या ऊना, यश या आनी, और उसके बाद यश या ऊना। देखें जी, ये इतना मुश्किल है इनको पढ़ना कि लिखने में भी यश या ऊना। लेकिन जी अब ये सारे जो सीगे हैं बिल्कुल आसान तरीके से ना पढ़े जा सकते हैं ना लिखे जा सकते हैं, इसीलिए इनमें 3 चेंजेस आते हैं। देखिए चेंजेस करने के बाद कितने सहल और आसान हो जाते हैं। यश या ऊना, ठीक है जी। उसके बाद यश ये सीन बाब है तो यश ये ऊ होगा सर? नहीं, समिआ यस्मा होता है ना, यस्मा होगा। ओके, सही है, सही। तश या ऊ माजी में जेर होती है, मुदारे में नहीं होती। तश या ऊ, तश या आनी, यश याना, यश या, यश याना, यश या, यश या। ठीक है जी। उसके बाद तशिया ऊ सेम है, तशिया आनी सेम है, ये यशिया ऊना की तरह हो जाएगा, यऊना, तशिया ऊना, तशयीना। ठीक है जी। उसके बाद आगे फिर गर्दान जो है वैसे ही चलेगी। सही है जी, तशिया लिख लेते हैं हम लोग, तशिया ईना, ये वैसे ही हो जाएगा तशिया ऊना, ये यशिया ना की तरह हो जाएगा, तशियाना, तशियाना। उसके बाद अशियाऊ, अशियानु, नशियानु, अशियाऊ, अशियाऊ, नशियाऊ, नशियाऊ। ठीक है जी। तो देखिए हमने लिखा है, लेकिन कितना मुश्किल है इसको लिखना भी और पढ़ना भी। आइए जी, अब हम चलते हैं मुदारे की चेंजेस की तरफ। तो जैसे माजी में 2 चेंजेस हुए थे, मुदारे में भी 2 किस्म के चेंजेस ही होंगे। और आपको पता है मुदारे में हमेशा 2 सीगे ऐसे हैं जो बड़े ही स्पेशल हैं, उनकी चेंजेस अलग ही होती हैं। वो कौन से हैं? जमा मुअन्नस के सीगे, जमा मुअन्नस, जी जी, यस, ठीक है जी। तो जमा मुअन्नस के सीगों की तब्दीली अलग होगी और बाकी 12 सीगों की तब्दीली बिल्कुल एक जैसी होगी। ठीक हो गया जी। तो जो जमा मुअन्नस वाले सीगे उनको हमने अलग कर दिया है क्योंकि उनकी तब्दीली अलग है, और 12 सीगे जो है उनकी तब्दीली अलग है। जमा मुअन्नस हाजिर और गायब में सिर्फ सर, मुतकल्लिम में जमा मुअन्नस तो हाजिर और गायब ही कहेंगे, मुतकल्लिम का तो एक ही सीगा होता है ना। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी। तो जमा मुअन्नस के जो सीगे हैं उसमें तब्दीली एक जैसी है और बाकी 12 सीगों में तब्दीली एक जैसी है। अजब वावी हो या याई हो, चेंजेस एक जैसी हैं। ठीक है जी। तो इस वाली जो तब्दीली है इसको हम कह देते हैं चेंज नंबर 3। ठीक हो गया जी। इसको हम कह देते हैं, जो 12 सीगे हैं इसको हम चेंज 3 कह देते हैं। क्यों जी? क्योंकि चेंज 1 और 2 हम माजी में पढ़ चुके हैं, तो अजवफ के चेंज 1 और 2 माजी में हो गए, चेंज नंबर 3 और 4 मुदारे में हो गए। तो चेंज नंबर 4 जो है वो किस में होगा?
وہ ہوگا جمع مؤنث. جمع مؤنث میں. ٹھیک ہے جی. چینج نمبر 4 ہوگا جمع مؤنث میں. تو جیسے ہم نے چینج نمبر 1 اور 2 سیکھا تھا، ویسے ہی اگر ہم چینج نمبر 3 اور 4 بھی سیکھ لیں تو انشاءاللہ ہماری ماضی مضارع کی دونوں گردانیں کمپلیٹ ہو جائیں گی. تو آئیے جی چینج نمبر 3 سیکھ لیتے ہیں پہلے، وہ بھی بہت آسان ہے. ٹھیک ہے جی. چینج نمبر 3 یہ ہے یار ڈراپ کر کے الف سے. ٹرانسفر حرکت آف حرف علت پیچھے ٹرانسفر پلس چینج حرف علت ٹو الف. according to friendship relation. ٹھیک ہے جی. فرینڈشپ ریلیشن یاد ہے نا کیا ہے؟ اچھا جی. کیا ہے یہ چینج؟ کہ حرف علت کو پہلے ٹرانسفر کر دیں پیچھے. آئیے جی سارے حروف علت کی حرکت کو ہم پیچھے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب کو ہم نے پیچھے ٹرانسفر کر دیا. اس کو نہیں چھیڑیں گے ہم. صحیح ہے. اس کو نہیں چھیڑیں گے، یہ الگ ہے. یہ سیم ہے، سیم ہے. ٹرانسفر اس کو نہیں چھیڑیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹرانسفر عشق کی یہاں دوستی بھی واو کرنا سے ہے. ہاں جی عشق کی دوستی واو سے بالکل تو وہیں آ گئی. بالکل. ابھی آتے سر اس کی طرف. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. ٹھیک ہے سر. اب یہاں پہ بھی ٹرانسفر، یہاں پہ بھی ٹرانسفر، یہاں پہ بھی ٹرانسفر، یہاں پہ بھی بالکل ویسے سیم سیم. ٹرانسفر پیچھے اس کو چھیڑیں گے نہیں. ٹرانسفر اور یہاں بھی ٹرانسفر. جو بھی حرکت ہے آپ نے پیچھے ٹرانسفر کر دی. پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ یہ اب حرف علت خود چینج ہو جائے گا، یعنی اپنی حرکت بھی اس نے ٹرانسفر کر دی ہے اور اب وہ خود چینج بھی ہو جائے گا. اور چینج کس میں ہوگا؟ فرینڈشپ، جو فرینڈشپ ریلیشن شپ ہے اس کے حساب سے. یعنی اگر پیچھے حرکت جو اس نے ٹرانسفر کی ہے وہ پیش ہے تو وہ واو میں تبدیل ہو جائے گا. اگر زبر اس نے ٹرانسفر کیا ہے تو وہ خود الف میں تبدیل ہو جائے گا. اور اگر اس نے زیر ٹرانسفر کی ہے تو وہ خود یا میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب دیکھیے یہاں پہ جو حرف علت ہے اس نے حرکت تو ٹرانسفر کر دی ہے، اب وہ خود تبدیل کس میں ہوگا؟ اس نے کیا حرکت دی ہے پیچھے؟ پیش. پیش. تو پیش کی دوستی کس سے ہے؟ واو. واو سے. تو اس واو کو مٹائیں، اس واو کو مٹائیں تاکہ یہ ہمیں پریکٹس ہو کہ وہ چینج ہو رہا ہے. یہ اوریجنل واو نہیں ہے، یہ چینجڈ واو ہے پیچھے حرکت کے مطابق. صحیح ہے جی. اور یہ سکون میں تھا تو یقولو اس نے کہا، وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں بھی یہ واو میں تبدیل ہو جائے گا. یقولانی، یقولونا، تقولو، تقولانی، تقولو، تقولانی، تقولونا. ٹھیک ہو گیا جی. تقولینا، تقولانی، اقولو، نقولو. اقولو میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا، نقولو ہم کہتے ہیں یا ہم کہیں گے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. یوم نقول جس دن ہم کہیں گے، لجہنم جہنم سے، هل امتلأت کیا تو بھر گئی، وتقول وہ کہے گی مؤنث. ٹھیک ہے جی. جو جہنم میں آگ کے سب نام مؤنث ہے. وتقول وہ کہے گی حل من مزید کیا اور بھی ہے. سورۃ قاف. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب یہاں پہ آ جائیے. یہاں پہ ہم نے حرکت تو ٹرانسفر کر دی ہے، اب ہمیں چینج کرنا ہے حرف. دیکھیں جی جو یا حرف علت ہے اس نے پیچھے کیا حرکت ٹرانسفر کی ہے؟ زبر. ہاں جی زبر ٹرانسفر کیا ہے. زبر ٹرانسفر کیا ہے نا، شین کو زبر دیا ہے تو اب شین پہ زبر ہے تو اس کا فرینڈشپ کس سے ہے؟ زبر کی.
अलिफ से الف سے, تو یہ یا چینج ہو جائے گی اور الف بن جائے گی, اس لیے ہم نے واو مٹا کے وہاں دوبارہ لکھا تھا. ٹھیک ہے جی. یشاء, یشاء, ٹھیک ہے جی. یشاء وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے گا. یشاءانی, یشاءون, تشاء, تشاءانی, تشاء, تشاءانی, تشاءون, وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, اور تم سب چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیے, یہاں پہ دیکھیے جی حرکت پیچھے گئی ہے. الف, تشائینا, تشاءانی, اشاء, نشاء. ٹھیک ہو گیا جی. اشاء, نشاء. سر یہاں پہ حمزہ کی جگہ پہ واو نہیں آئے گا مذکر کے جمع میں, حاضر کے کلمے میں, چھوٹے کلمے میں, نوے کلمے میں؟ نوے کلمے میں کون سے والے؟ تشاؤنا, ادھر تشاؤنا میں جی حمزہ ہی رہے گا. حمزہ کی جگہ پہ واو نہیں آئے گا تشاؤنا میں, یہی حمزہ ہی رہے گا. کیسے واو آئے گا؟ کیسے واو آئے گا؟ کہاں پیش ہے؟ نہیں, تشاء الف جو ہے وہ تو حرکت کی وجہ سے آیا ہے. حمزہ کا جو ہے وہ یہاں پہ واو نہیں آئے گا, دو واو. نہیں سر, کیسے تشاؤنا کیسے, مطلب اس کا ریزن کیا ہے واو آنے کا؟ پیش یعنی کی وجہ سے نا. کہاں ہے پیش؟ پیش آیا حمزہ کے اوپر, پیش ہے نا. حمزہ کے اوپر پیش ہے, یہ حمزہ کے اوپر, یہ حمزہ کے اوپر پیش ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حمزہ جو ہے واو میں نہیں تبدیل ہوگی, یہ الف میں رہے گی. کیسے کیسے, کیا ریزن کیا ہے اس کا؟ اس حمزہ کو ایسی بس واو بنا دیں گے بس اپنی مرضی سے. حمزہ جو ہے حروف مادہ ہے, اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ حرف مادہ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں ہم؟ روٹ ورڈ کو, ہاں صحیح صحیح, روٹ ورڈ نہیں چینج ہوگا, صحیح ہے. نہیں, اور اگر ہوگا بھی تو کیا ریزن کیا ہے اس کا؟ ایسے ہی نہیں, کوئی ریزن ہونا. سید جی کوئی ریزن ہونا, کوئی ریزن نہیں ہے. اور نوٹ کر لیجئے حرف مادہ کبھی چینج نہیں ہوگا الا کہ وہ حرف علت ہو. سید جی الا کہ وہ حرف علت ہو. واو یا یا ہوتے ہیں تو وہ چینج ہوتے ہیں, اور وہی چینجز ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ روٹ ورڈ کبھی نہیں جائے گا. اچھا اچھا اچھا, سید جی روٹ ورڈ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہم الا کہ وہ واو یا یا ہو, حرف علت ہو. صحیح جی, حرف علت ہوتا ہے تو وہ ڈراپ بھی ہو جاتا ہے, جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ڈراپ بھی ہوا, دیکھ رہے ہیں وہ چینج بھی ہو جاتا ہے. کبھی وہ الف میں چینج ہو رہا ہے, کبھی واو میں چینج ہو رہا ہے, کبھی یا میں چینج ہو رہا ہے. صحیح جی, کبھی ڈراپ ہو رہا ہے. تو حرف علت چینج ہوتا ہے بس, واو یا یا. اس کے علاوہ کوئی بھی حرف مادہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کبھی بھی. صحیح ہے جی, صحیح ہے صحیح ہے, وہ اس فعل کا پارٹ ہے. اچھا جی, تو یہ ہو گیا چینج نمبر 3. کیا ہے؟ حرف علت کی حرکت کو ٹرانسفر کر دیجئے اور اس کو چینج کر دیجئے, اس سے پیچھے جو حرکت آپ نے ٹرانسفر کیا اس کے فرینڈشپ ریلیشن میں. فرینڈشپ ریلیشن میں آئیے جی, چینج نمبر 4 جو کہ 2 صیغے ہیں جمع مؤنث والے. جمع مؤنث والے بہت آسان ہے ان کا چینج. ٹرانسفر حرکت آف حرف علت پلس ڈراپ حرف علت. ٹھیک ہے جی, حرکت ٹرانسفر کریں اور حرف علت کو ڈراپ کر دیں. بہت آسان سی بات ہے. یہاں پہ پہلے کر لیتے ہیں. یہ واو ہے, یہ پیچھے ٹرانسفر ہو جائے گی, قاف پہ آ جائے گی, اور اس کے بعد حرف علت ڈراپ. یہ واو جو پیش ہے یہ قاف پہ آ جائے گی اور حرف علت ڈراپ. تو کیا بنا؟ یقلنا تقلنا, یقلنا تقلنا. یہاں پہ بھی یہی ہوگا, حرکت ٹرانسفر شین پہ آ گئی, یا ڈراپ. حرکت ٹرانسفر شین پہ آ گئی, یا ڈراپ. یشأنا تشأنا. صحیح ہے جی, بہت آسان ہے. مضارع کے بھی 2 چینجز ہیں. 12 صیغوں میں ایک چینج ہے جس کو ہم نے چینج نمبر 3 کہہ دیا ہے, اور باقی جو 2 صیغیں جمع مؤنث میں ایک چینج ہے جس کو ہم نے چینج نمبر 4 کہہ دیا. تو ریوائز کیجئے, ماضی میں بھی 2 قسم کے چینجز ہیں, مضارع میں بھی 2 قسم کے چینجز ہیں.
ماضی کے جو پہلے 5 صیغے ہیں اس میں حرف علت الف سے بدل جاتی ہے. ماضی کے جو صیغہ نمبر 6 سے 14 ہیں 6 to 14 ہے اس میں حرف علت جو ہے وہ اپنی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کر دے گا. ٹھیک ہے جی, حرف علت اپنی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کر دے گا اور خود ڈراپ ہو جائے گا. سوری میں نے جو ہے آپ کو یہ مضارع کا چینج نمبر 2 جو ہے ماضی کا وہ یہ ہے کہ حرف علت ڈراپ ہو جائے گا ماضی میں, اور وہ جو فا کلمہ ہے اس کی حرکت کو ہم چینج کر دیں گے. اگر باب نون یا کاف ہوگا تو پیش ورنہ زیر. جو مضارع ہے اس میں چینج نمبر 3 یعنی 12 صیغوں میں کیا ہے, حرف علت حرکت ٹرانسفر پیچھے کرے گا اور خود چینج ہو جائے گا, خود چینج ہو جائے گا فرینڈشپ ریلیشن کے مطابق. چینج نمبر 4 جو ہے وہ صیغہ نمبر 6 اور 12 میں جمع مؤنث کے, اس میں کیا ہے کہ حرف علت حرکت کو ٹرانسفر کرے گا اور خود ڈراپ. صحیح جی, حرکت ٹرانسفر کرے گا اور خود ڈراپ ہو جائے گا. تو یہ ہے اجوف کی تبدیلیاں. ٹھیک ہے جی, ماضی کی بھی پوری گردان چینج ہوتی ہے, مضارع کی بھی پوری گردان چینج ہوتی ہے. دیکھیں جی اب ان چینجز کے بعد نا ہم گردان کو پڑھتے ہیں اور دیکھیں گردان کتنی آسان ہو گئی ہے. یقول یقولان یقولون تقول تقولان یقلن تقول تقول تقولان تقولون تقولین تقولانی تقلنا اقول نقول یشاء یشاءانی یشاءون تشاء تشاءانی یشأنا تشاء تشاءانی تشاءون تشائین تشأنا اشاء نشاء. دیکھیں جی کتنی آسانی سے ہم گردان کو پڑھ سکتے ہیں, مضارع کی بھی اور ماضی کی بھی پڑھیں تو بہت آسان ہے. قال قالا قالوا قالت قالتا قلنا. صحیح ہے جی, قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلت قلنا. کاف پہ پیش کیوں آئی ہے؟ کیونکہ چینج ہی یہ ہے کہ حرف علت ڈراپ اور فا کلمے کی حرکت چینج. اگر نون اور کاف ہو تو قالا جو ہے باب نون سے, تو اس لیے ہم نے کاف کو پیش دی. ٹھیک ہو گیا جی. شاء 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 شاءت شاءتا شئنا. زیر کیوں آئی؟ کیونکہ یہ جو شاء ہے باب سین سے, نون اور کاف سے نہیں ہے, تو اس کے فا کلمے پہ زیر آ جائے گی. شئنا شئتا شئتما شئتم شئتی شئتما شئتن شئتو شئنا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہے اجوف کی تبدیلیاں. جناب کسی ساتھی کا اگر سوال ہے تو پوچھ لیجئے تاکہ ہم اس کو ابھی کلیئر کر لیں. یس کام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد ابھی جو آپ نے چینج کر کے گردان پڑھائی ہے اس میں بھی ایک پیٹرن سا دکھ رہا ہے. ہم ڈائریکٹ ان جو بھی اس طرح کے ثلاثی مجرد ہیں ان کا پیٹرن کو یاد کر لیں یا ان قواعد کو یاد کر لیں؟ قواعد تھوڑے مشکل محسوس ہو رہے ہیں اور گردان آسان محسوس. آپ کتنی گردان یاد کریں گے مجھے بتائیں, کیونکہ ابھی میں نے جو گردان کی باب نون کے ساتھ کی ہے. صحیح ہے, جب وہ کسی اور باب سے آئے گا تو جو ہے باب کے چینجز بدل جائیں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ تبدیل جو ہو رہا ہے وہ کلمے کی حرکت سے ہو رہا ہے. صحیح ہے جی, تو جب کسی اور باب سے آئے گا تو وہ چینج ہو جائے گا. فار ایگزامپل یہ اجوف یائی جو ہے یہ باب سین سے آ رہا ہے تو شئنا بن رہا ہے. اگر یہ باب ضاد سے آئے گا تو شئنا نہیں بنے گا پھر. صحیح ہے, تو گردان آپ کو 2 ہی یاد رکھنی ہے, ماضی مضارع کی اوریجنل. اس کے بعد آپ کو یہ چینجز یاد رکھنے ہیں. صحیح جی, بہت آسان چینجز. اگر آپ تھوڑا سا فوکس کریں نا تو بہت آسان چینجز ہیں. کیونکہ دیکھیں سبحان اللہ جس طریقے سے کام کیا گیا ہے عربک گرامر میں, آسان کر کے الحمدللہ ہمارے استاذوں نے اس کو بالکل سمپل کر کے چینجز کو بتا دیا. ورنہ آپ جب گرامر کی کتابیں کھولیں گے تو آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملیں گے یہ چینجز, بہت مشکل لگیں گے آپ کو. ٹھیک ہے جی, تو آپ تھوڑا سا فوکس کیجیے, ان چینجز کو یاد کر لیجیے. کیونکہ ورنہ کیا ہوگا, اگر ہم نے یہ 2 گردانیں یاد کر لی تو جیسی اجوف یائی باب ضاد سے آ جائے گا تو پھنس جائیں گے. صحیح ہے جی, کیونکہ وہاں پہ شئنا نہیں بنے گا. صحیح ہے, وہاں پہ کچھ اور بنے گا. یا اگر وہ کسی اور باب سے آئے گا تو چینج مختلف ہو سکتا ہے. وجزاک اللہ خیر. اور مطلب جب تک اس کو لکھ کے چینج نہیں کرتے وہ اس وقت تک اس کی وہ ڈائی سمجھ میں نہیں آتی ہے استاد. یہ محسوس ہو رہا تھا. مطلب اگر پہلا سیگا دے دیں
اور چینجز کرنے کے لیے کہیں تو مشکل ہو جاتا ہے. پہلے اس کو لکھنا ہے, جس طرح آپ نے چینج کروائی ہے اس طرح کریں گے تو آسانی محسوس. جی کیونکہ آج آپ نے پہلی دفعہ سیکھا ہے نا جناب. دیکھیں جی آج آپ نے پہلی دفعہ سیکھا تو پہلی دفعہ تو ڈائریکٹ جو ہے بہت مشکل ہے کہ کوئی بنا سکے سیکھا. ٹھیک ہے, آج آپ نے پہلی دفعہ سیکھا ہے, اب آپ اس کو پریکٹس کریں گے, آپ کچھ سیکھے کریں گے, گردان کریں گے, پھر آپ اس فعل کو بار بار دیکھیں گے, قرآن پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا یہ اس کا مادہ ہے, یہ اس طرح بنا ہے, اجوف کا قاعدہ لگا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں جی, یہ والے جو ٹاپک ہیں غیر صحیح فعل کے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے پڑھ لیا تو ایک دم پکے ہو جائیں گے. آپ کو اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. جب آپ اس کو ریوائز کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا آپ مادہ دیکھیں گے اور آپ ڈائریکٹ صیغہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ آپ کا جو مائنڈ ہے اس میں وہ چینجز بیٹھ چکے ہوں گے تو آپ انشاءاللہ ڈائریکٹ صیغہ بھی بنائیں گے. سر ابھی نون اور سین دونوں باب کا ہم پڑھے, ابھی دوسرا باب کا ہم الگ الگ پڑھیں گے سر. نہیں اس سے نہیں, یہ اسٹینڈرڈ رولز ہیں جی. آپ کو کوئی بھی صیغہ کسی بھی باب سے, جیسے ابھی ہم کچھ دوسرے باب سے بھی صیغہ لے کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ قاعدے پتہ چل گئے نا. آپ کوئی بھی باب آئے, یہ تو ہم نے ایک ایک مثال کے طور پہ لے لیا. ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ اس کو کر پائیں گے ان قاعدوں کے تحت. ٹھیک ہے, تو یہ اجوف کا ٹاپک ہمارا. اب ہم ابھی ہم تھوڑا 5 منٹ لیتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کچھ مادے کرنے کی. میں آپ کو ایک مادہ دیتا ہوں, قاف, واو اور میم. ٹھیک ہے جی, اور میں کہتا ہوں جی یہ بھی باب نون سے آتا ہے. تو اس کا پہلے تو صیغہ بنا دیں وداؤٹ چینج. کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے جی, اب ہمیں اس میں چینج کرنا ہے. ہمیں پتہ چل گیا ہے, پہچاننا ہے پہلے غیر صحیح فعل ہے, معتل ہے, اور عین کلمے میں حرف علت ہے تو اجوف ہے, اور اجوف واوی ہے. اچھا جی, اجوف ہے تو ماضی میں پہلا صیغے میں کیا ہوتا ہے؟ قام یقوم. ہاں جی, قامہ, یعنی جو حرف علت ہے وہ الف سے بدل جاتا ہے تو قامہ. مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ حرف علت جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گا اپنی حرکت اور چینج ہو جائے گا واو میں. صحیح جی, بدل جائے گا, یعنی واو کو مٹائیں گے اور پھر سے لکھیں گے, چینج ہو جائے گا فرینڈشپ کے ساتھ. یقوم تو بنا قامہ یقوم, قامہ قامہ, قامو قامت, قامت قامت وہ کھڑی ہوئی. صحیح, قامہ وہ کھڑا ہوا, قامت وہ کھڑی ہوئی. قد قامت کھڑی ہو چکی ہے, یقیناً کھڑی ہو چکی ہے. الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہے جی, قامت. اب قامت جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اچھا یہ اجوف تھا, اس لیے قوامت سے قامت ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی, قد قامت الصلاۃ. اور ہمیں پتہ ہے کہ آگے اس کو ملانا ہے تو قامت جو ہے وہ بھی ساکن ہے, آگے صاد سے ملانا ہے تو اس کو کسرۃ العارضی دیکھے ملایا جاتا ہے. قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اور الصلاۃ جو ہے اس کا فاعل ہے. ذرا یہ فاعل اور مفعول بھی ہمارے ذہن میں تازے رہنے چاہیے. ٹھیک ہے جی, حالت رفع میں ہے, فاعل ہے. اسی طرح یوم یقوم, یوم یقوم جس دن وہ کھڑا ہوگا. کون؟ آگے فاعل آ رہا ہے, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. جس دن جبریل علیہ السلام اور ملائکہ کھڑے ہوں گے صف در صف. ٹھیک ہے جی. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن تمام لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے لیے, تمام جہانوں کے رب کے سامنے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اسی طرح ایک مادہ ہے خا, واو اور فا. اس کا بھی باب نون ہے تو پہلا صیغہ بن گیا خوافا. نہیں سوری, اس کا باب نون نہیں ہے, باب سین ہے. خوافا, خویفا, یخوفو, یخوفو. ٹھیک ہے جی, خویفا یخوفو, سمعا یسمعو کے وزن پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب چینجز کرتے ہیں. کیا ہے ماضی کے چینجز؟ پہلے 5 صیغوں کے کیا ہو جائے گا؟
خوفا، ہاں جی، حرکت ٹرانسفر اور چینج زبر کے مطابق، تو واو کس میں چینج ہو جائے گا؟ الف میں، خوفا یخافو، یا خوفو، خوفا یا خوفو، ٹھیک ہے جی، ڈرنا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے 2 جنتیں. ٹھیک ہے جی. انی، اچھا یخافو ہے، اس سے اگر گردان کرے تو یخافو، یخافانی، یخافونا، تخافو، تخافانی. اس کے بعد خفنا، باب سین سے ہے نا، تو چینج آیا، زیر میں چینج ہوا، خفنا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اس کے بعد آگے، سوری یہ میں نے ماضی کا بنا دیا، یخافو، یخافانی، یخافونا، تخافو، تخافانی. اس کے بعد یہ ہو جائے گا یخ. صحیح ہے جی، لکھتے اس کو، جہاں بھی پرابلم ہو وہاں پہ لکھ لیں. یخافو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. یخ وفو، تو یخ جب آپ چھٹے صیغے پہ پہنچیں گے، یخ وفنا. ٹھیک ہے جی. اچھا، چینج کیا ہوتا ہے؟ چینج یہ ہوتا ہے کہ حرف علت حرکت ٹرانسفر کرتا ہے اور خود ڈراپ ہو جاتا ہے، تو یخفنا. ٹھیک ہے جی، یخفنا صیغہ بنے گا. تو جب آپ یخافو سے کریں گے گردان، تو آخر میں پہنچیں گے اخافو اور نخافو. ٹھیک ہے جی. اخافو میں ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ میں یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ اس حدیث کے الفاظ ہیں جو اس حدیث میں ہے، جس میں ان 7 لوگوں کا ذکر ہے جو قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. اس کے بعد ایک مادہ ہے، یہ ہم بہت استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عین، واو اور دال، یہ بھی باب نون سے آتا ہے. ٹھیک ہے. پناہ لینا، تو اس کا اگر ہم صیغہ بنائیں تو کیا بنے گا؟ عوادہ یعبد، یعبد، عوادہ یعبد. ہاں جی، چینجز کریں جو آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ آزا، ہاں جی، نہیں، حرکت ٹرانسفر اور چینج. ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل ٹھیک ہے جی. یعوذ، عاذا یعوذ. سید جی، عاذا اس نے پناہ لی، یعوذ وہ پناہ لیتا ہے یا وہ پناہ لے گا. تو یعوذ سے تعوذ، اعوذ، نعوذ. ٹھیک ہے جی. تو اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں. اچھا جی، اب میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں، سب ساتھی غور سے سنیں. جب بھی یہ مادہ آئے گا نا، عین، واو، دال، تو اس کے ساتھ 2 حرف جارہ استعمال ہوتے ہیں. نوٹ کر لیجیے جی، اس کے ساتھ 2 حرف جارہ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے با، ٹھیک ہے جی، اور ایک ہوتا ہے من. صحیح ہے. اس مادے کے ساتھ آپ کو 95% یہ 2 حرف جارہ استعمال ہوتے نظر آئیں گے. اعوذ، ٹھیک ہے جی. تو با کا حرف جارہ جو ہے وہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی، با کا جو حرف جارہ ہے وہ آتا ہے جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے. صحیح ہے جی. جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے اس کے ساتھ با کا حرف جارہ استعمال ہوتا ہے. اور جس سے پناہ مانگی جاتی ہے اس کا شیطان. ٹھیک ہے جی. جس سے پناہ مانگی جاتی ہے وہ من کے حرف جارہ کے ساتھ آتا ہے. من کے بارے میں آپ کو پتا ہے، جب آگے سے ملانا ہو تو اس پہ فتحہ دے دی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، با کا حرف جارہ جس کی پناہ میں آیا جا رہا ہے، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، جس سے پناہ پائی جائے، پناہ چاہی جائے گی، وہ من کے حرف جارہ کے ساتھ آئے گا.
اب جناب آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو گھر پہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے جی، پوری سورہ کو. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ بی رب الفلق، تمام جہانوں سیدی فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے جی. با کا حرف جارہ آ گیا، پریپوزیشن آ گیا، جس کی پناہ میں آیا جا رہا ہے. اب آگے من آئے گا، جس سے پناہ چاہی جائے گی. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ان سب چیزوں سے پناہ چاہی جا رہی ہے من کی پریپوزیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. اور سورۃ الناس میں بھی بالکل ایسے ہی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہے مادہ عاذ یعوذ اعوذ نعوذ. صحیح ہے جناب؟ صحیح. اچھا جی. اب میں انشاءاللہ آپ کو 2 طرح کا ہوم ورک بھیجوں گا. ایک آپ کو میں بھیج دوں گا ایسے ہی اجوف کے کچھ مادے جن کو آپ استعمال کر کے اس کی گردان کریں گے چینجز کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. ضرور کریے گا تاکہ آپ کے رولز پکے ہوں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسے پیج کا امیج بھیجوں گا جس میں اجوف کے مادوں سے حروف آیات میں یا حدیث میں آپ کے سامنے آئیں گے استعمال ہوئے ہوئے. تو ان حروف کو جو ہے وہ جو مادے ہیں جو صیغے آئے ہیں ان کو میں انڈر لائن کر دوں گا. آپ نے ان مادوں سے ان صیغوں تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے جی. ان مادوں سے ان صیغوں تک پہنچنا ہے جیسے ہم پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کو بک میں پیج میں لکھا ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں اعوذ جو یہ ہے یہ صیغہ انڈر لائن ہوا ہوگا، ٹھیک ہے جی. اب آپ نے نکالنا ہے مادہ بھی اس میں دیا ہوگا، صحیح جی. اس میں مادہ بھی آپ کو دیا ہوگا، ایسے لکھا ہوگا عین واو دال نون اور یہ. اب آپ نے اس کی گردان کرنی ہے اور اس صیغے تک پہنچنا ہے اجوف کے رولز اپلائی کر کے. جیسے ہم نے یہ والا جو بیچ والا کام ہم نے کیا نا یہاں پہ، یہ آپ نے کرنا ہے. کلیئر ہے؟ کسی کو کلیئر نہ ہو تو مجھ سے ضرور پوچھے گا ہوم ورک، لیکن کریے گا سب ساتھی تاکہ آپ کا اجوف کا قاعدہ پکا ہو جائے اور ہم پھر آگے چل سکیں انشاءاللہ جو مثال اور ناقص کے قواعد ہیں ان کی طرف. جی جناب سوری آج تھوڑا ٹائم اوپر ہو گیا، لیکن ہمارا یہ ٹاپک تھوڑا بڑا ہے اور اگر اس کو ایک اس میں نہ کیا جائے تو پھر وہ بات نہیں آتی. ابھی ایک چیز اجوف سے ریلیٹڈ اور ہے لیکن وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو بتا دوں گا. اس کے بعد ہم مثال کی طرف چلے جائیں گے. جی جناب کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ ہوم ورک میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ کو پرسنلی واٹس ایپ میں ہم میسج کر لیتے ہیں سر. کچھ ڈاؤٹ رہا ہے جی تو ہوم ورک انشاءاللہ اینی ٹائم. کمانڈر اوکے جی جزاک اللہ خیرا. جی جناب کسی اور ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے ذرا. سر بس آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ جو بھی ہوم ورک دیتے ہیں ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور لیکن اس کو ہم لکھ نہیں پاتے اردو میں، تو اسی لیے ہم نہیں بھیج رہے اس کو. بس نہیں بتانا. دیکھیے جی ہمارا جو ہوم ورک ہے وہ اردو میں تو نہیں ہوتا، وہ تو عربک میں ہوتا ہے. دیکھیں ہم آپ کو جب ہوم ورک بھیجتے ہیں تو انگلش اردو دونوں میں بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب آپ نے جو اس کو بنانا ہے وہ تو عربک میں بنانا ہے نا، اور عربک ہم سیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو بالکل لکھ سکتے ہیں عربک میں اور آپ کر کے بھیجیں، کیونکہ تو عربک میں اردو میں تو ہے ہی نہیں ہوم ورک. آج تک ہم نے کوئی ہوم ورک اردو میں تو مانگا نہیں آپ سے، ہم دیتے اردو میں ہے اور انگلش میں دونوں ہیں. آپ کو کر کے تو عربک میں ہی دینا ہے نا. عربک بھی لکھنا تھوڑا مشکل ہے استاد. کوشش کیجیے دیکھیے کوشش کیجیے، کیونکہ مسلمان ہم الحمدللہ عربک کوشش کریں ہم لوگ کہ اس کو لکھ پائیں تھوڑا تھوڑا تھوڑا. کوئی اگر تھوڑی سی اچھی رائٹنگ بھی نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ عربک ہم تھوڑی تھوڑی لکھ پائیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیرا واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سر. بارک اللہ فیک. وعلیکم السلام. السلام